حسین شاہ صاحب نے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آج پہلا پروگرام ہے اور آغاز آپ سے کر رہے ہیں. شاہ صاحب, ابھی یہ جو عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے رائٹ آفٹر دی جنرل الیکشن 2024, آپ کی نون لیگ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, تحریک انصاف کو آپ لوگ مثبت پیغامات بھیجتے ہیں, یہ تو وہ والا حساب ہو گیا کہیں پر نگاہیں کہیں پر اشارہ, یہ آپ کے ارادے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو پہلا شو یہاں پہ مبارک ہو اور آپ کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات کا ہیں کہ آپ کو اللہ اور ترقی دے. شکریہ. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور ہمیں چاہے جتنے بھی شدید تحفظات رہے ہوں اس الیکشن پر یا 2018 پہ یا 2013 پہ یا اس سے پہلے بھی, لیکن ہم اس سلسلے کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے جو جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس کا استحکام چاہتے ہیں. موجودہ جو اس وقت کی صورتحال ہے, جو کرائسس کی صورتحال ہے, کسی کے پاس بھی واضح مینڈیٹ نہیں ہے اور اسپلٹ مینڈیٹ ہے اور کوئی بھی سمپل میجورٹی کی بات نہیں کر سکتا. تو کیا کیا جائے؟ تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ اس پروسیس کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ایک گورنمنٹ کی فارمیشن میں اپنا رول ادا کرے. تو اس کے لیے پی ایم ایل این سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں غیر مشروط طور پر, اور ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو فارم کرنے میں پیپلز پارٹی نے اپنا اہم کردار ادا ضرور کرے گی. پی ٹی آئی کی جو آپ بات کی جا رہی ہے, دیکھیں پی ٹی آئی والے خود جو ہیں وہ انفلیکسیبل ہیں. ان کے بانی جو تھے چیئرمین وہ بھی رہے اس طرح, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے. نون لیگ کے ساتھ آپ ان کا ساتھ دیں گے پارلیمنٹ میں, اور تحریک انصاف کی آپ وجہ بتا رہے تھے. تحریک انصاف والوں کا جو رویہ رہا ہے ماضی میں وہ آپ کے سامنے, وہ بالکل بھی فلیکسیبل نہیں تھے اور کسی سے بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ جو آج کی صورتحال ان کے ساتھ ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ان سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ان سے, ایسا کوئی نہیں ہے. مطلب کہ پی ایم ایل این کو علیحدہ ہم بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کوئی علیحدہ بات ہو رہی ہے. نہیں, ابھی زرداری صاحب نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا اڈیالہ, یا ان کو پیغام کوئی آیا نہیں ہے؟ کیونکہ آف دی ریکارڈ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک کوشش تو کی تھی. زرداری صاحب نے کھل کے کہا ہے جس دن تھے چودھری شجاعت صاحب کے پاس پریزیڈنٹ صاحب اور دیگر لوگ, کہ پی ٹی آئی کو بھی اس دھارے میں شامل کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے, لیکن ہمارے کوئی اس طرح کے کوئی رابطے یا ہم نے کوشش کرنے کی بات نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور ان کو بھی اس دھارے میں شامل ہونا چاہیے, یا ان کو سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے مجھے انٹرو میں پہلے سب کو سنایا شیر افضل صاحب کی بات, کہ وہ جو 9 مئی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ نہیں 10-12 دفعہ, میں ان سے ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے. 9 مئی کے واقعے کو دوبارہ دہرانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ 8 فروری کو جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو آگے لے کے جانے کی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگ کینڈیڈیٹ بھی تھے, آپ کینڈیڈیٹ بھی تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر ہوں گے ورنہ اپوزیشن میں جائیں گے. فیصل کریم گنڈی صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا آپ حکومت سازی میں ظاہرہ نون لیگ کی مدد تو کریں گے, لیکن آپ بیک سٹیپ پہ کیوں چلے گئے when it comes to who will be the next PM؟ دیکھیں, وہ تو اگر ہمیں مینڈیٹ ہمیں ملتا تو ظاہر ہے پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوتے. ان کی بڑا گولڈن چانس ہے, آپ لوگ سارے آئینی عہدے رکھ رہے ہیں. صدر آپ کا ہوگا, اگر تو یہ بات ہے, صدر آپ کا ہوگا, اسپیکر آپ کا ہوگا, گورنر پنجاب پہ آپ نے بات کر لی ہے, سارے آئینی عہدے آپ رکھ رہے ہیں, چیئرمین سینٹ پر بھی بات کی ہے, تو یہاں پر کیوں بیک سٹیپ پہ چلے گئے؟ دیکھیں, ظاہر ہے عددی لحاظ سے جو نمبرز ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہیں, تو یہ اخلاقی طور پر جس کے پاس نمبر زیادہ ہوں
ان کو آفر کی جاتی ہے جو پرائم منسٹرشپ ہے. تو ظاہر ہے ہم نے انہی کی کہا اور ان کو سپورٹ کیا. دیگر عہدے جو ہیں ظاہر ہے وہ جمہوری طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر ہم ان سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنے چاہیے، اور ہم ان کے لیے ظاہر ہے جو بھی نامینیشن ہوتا ہے وہ ضرور اپنے لوگ کھڑے کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں پیپلز پارٹی کے پاس صرف 18 سیٹیں تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے اس پروسیس کو فالو کیا تھا اور بی بی نے الیکشن میں حصہ لیا تھا جب پرائم منسٹرشپ کی الیکشن تھی. تو دیکھیں اور ہمارے پاس نمبرز بھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے بعد صوبائی اسمبلی سندھ ہو، سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو، یا اس وقت چاروں صوبوں میں اگر کسی کو نمائندگی ہے اس حساب سے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بیگ آزاد امیدوار ہیں ان کے نمبر تو سب سے زیادہ ہیں. تو اگر آپ اس ریشو کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال سے یہ حق ان کا نہیں بنتا پہلا. دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ کی فارمیشن کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا جو طرز سیاست ہے جس میں بالکل بھی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اور پھر آج آپ دوبارہ سن رہی ہیں جو ان کے لیڈرشپ کہہ لیں یا سیکنڈ ٹیئر ہے یا فرسٹ ٹیئر ہے کہ جی ہم دوبارہ 9 مئی کی جا سکتے ہیں. ان لوگوں سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے سنجیدہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہی سے بات کریں گے نا. اور پی ایم ایل این سے ہمارے تحفظات، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں ان کو تو پی ٹی آئی سے تو وہ قدرے بہتر لگتے ہیں جو ان کا انداز سیاست ہے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، سندھ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ابھی جو وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے اس میں کچھ چہ میں گوئیاں چل رہی ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی اسی ریس میں ہیں اور جو ٹاپ 3 ہیں ان میں شامل ہیں. کوئی اس کی تردید تصدیق کر دیں؟ دیکھیں ان میں نام تو بالکل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، میرا نام بھی ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں کس کا نام ہے شاہ صاحب؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پیپلز پارٹی کے وہ سب اہل ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے، لیکن سینئر ہمارے مراد علی شاہ صاحب ہیں اور جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں. اور پھر نام اگر فریال ٹالپور صاحبہ کا آتا ہے تو وہ ہماری لیڈرشپ ہے، اور جب ان کا نام آتا ہے تو پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں رہتا. لیکن وہ جہاں تک میری معلومات ہے، یا سندھ کی وزیر اعلیٰ کہیں؟ میری پوری بات تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انکلائنڈ نہیں ہے، لیکن بہت سی جو ہماری پیپلز پارٹی کا کیڈر ہے وہ ضرور چاہتا ہے کہ ہماری محترمہ عدی جو ہیں فریال ٹالپور صاحبہ ہوں، لیکن وہ انکلائنڈ نہیں ہے. اگر وہ ہوں تیار تو پھر تو کوئی ریس نہیں رہ جاتی. بعد میں ظاہر ہے مراد علی شاہ صاحب بہت بہتر ہیں اور بھی کافی سینئر لوگ ہمارے ہیں، لیکن جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا لیڈرشپ کا اس پر عمل ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے.